الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کے دروس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی منفرد صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے سٹائل کے اعتبار سے بہت مختلف ہے، اور اس کا جائزہ لینا بھی قرآن میں دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو بات کیا کی جا رہی ہے، اور دوسرا بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ عام طور پر لوگ بات کا خلاصہ کر کے بس یہی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخرت کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، یا پچھلی قوموں کی بات کی ہے، یا حلال و حرام کی بات کی ہے، چلو یہ سبجیکٹ ہو گیا، ختم بات۔ اگر آپ اس طرح قرآن کا خلاصہ نکالیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو آخری سپارے کی ساری صورتیں ایک ہی جیسی ہیں، بس آخرت کی بات ہو رہی ہے، یا سورۃ الرحمن میں بس یہ دو تین باتیں ہوئی ہیں۔ تو ہمارا زیادہ تر، کیونکہ ہم ترجمے کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا، تو ہم میسج کی طرف یا میسج کے خلاصے کی طرف ہماری کچھ انکلینیشن ہے کہ چلو یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، پتہ چل گیا قرآن کیا بات کر رہا ہے۔ لیکن کمیونیکیشن میں دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہوتی ہیں، پہلے کیا کہا جا رہا ہے، اور دوسرا کیسے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ زندگی کا یعنی ہماری آپس میں انٹریکشنز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم صرف کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی شکریہ آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہے تو جس لہجے سے کہا ہے اس سے ساری بات بدل جاتی ہے۔ کوئی تمیز سے کہے، کوئی غصے سے کہے، کوئی طنزیہ انداز میں کہے، لفظ تو ایک ہی ہے لیکن جس طرح سمجھا جائے گا وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور بات کا اسلوب سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میری توقع یہ ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں۔ میرے بچوں کو ابھی چھوٹے والوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، تو وہ اگر بیٹھے ہوں تو ان کو کیا فرق پڑنا ہے، ان پر آوازیں گزر رہی ہیں کان پہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر میرے سامنے 11-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے حساب سے بات کرنی ہے، کوئی بڑے بیٹھے ہیں ان کے حساب سے بات کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسے طالب علم بیٹھے، میرا بھی حلقہ تھا انگلینڈ میں، مینچسٹر میں، کچھ ساتھی ہیں میرے جو قرآن پڑھ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، ہمارا آپس میں اکٹھا ہماری گیدرنگ تھی، تو اس میں کیونکہ ہم سارے بیک گراؤنڈ ہیں، ہم عربی پڑھے ہوئے ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ہماری جو آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ میں خطبے میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ خطبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہتے ہیں عربی میں لکل مقال مقام، ہر بات کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ یعنی بات نہ صرف کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الرحمن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے بات ہو کس سے رہی ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو قرآن نے کئی مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بات کی ہے، اور یہ کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہر موقع محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے بانٹ دیا، اس میں فرق ڈال دیا، یعنی ایک وقت میں پورا نہیں اتارا، یہ لو کتاب فرقناہ۔ اور یہ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ قرآن لوگوں پر پڑھیں۔ رسول کو کہا ہے عَلَى مُكْثٍ، ایسے موقع پر جو بالکل صحیح موقع تھا، اس کا انتظار تھا کہ یہ بات اب ہونی چاہیے، موقع محل دیکھ کے کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، وہ دیکھ کر۔ تو اس لیے کچھ اندازہ کر لینا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اس سے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار فرض کریں، میں ایکسٹریم مثال دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں سورت میں داخل ہونے سے پہلے۔ فرض کریں قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، کافروں پر غصے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ آیات بھی آ رہی ہیں آگے، گھسیٹا جائے گا اور پھینکا جائے گا جہنم میں، اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔
ابھی کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں اونچی آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور کسی ماں نے کہہ دیا بچے سے تم جہنم میں جلو گے، اس طرح ماں سے ایسے بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں یہ ہوتا ہے، تمہیں وہ ہوتا ہے، سنا دی اس کو. یا کسی ساس نے بہو کو سنا دیا، بہو نے ساس کو سنا دیا، کسی نے سنا دیا، وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں بعد میں، اب وہ جہنم کی آیات آ گئی، اوہو یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم ایک دم سے جنرلائز کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے. یا آپ کسی کے نزدیک آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، باہر کچھ اندر کچھ. اب آپ آیات پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھنسے ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. وہ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کر لیں، اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا. منافقوں کے بارے میں کہا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے یا آپ کو کسی نے منافق کہہ دیا، اب آپ سمجھنے لگیں کہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذرا پیچھے ہٹ کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے نبی کے ٹائم پر جن لوگوں نے ہمارے نبی کی مخالفت کی ہے نا، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، ان کے ساتھ پوری لائف گزارنے کے بعد، 40 سال گزارنے کے بعد ان کو پاگل کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیسے کیسے نام الزامات لگائے، وہ سب جاننے کے بعد ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے نا، اس درجے کا جرم اس کے بعد ہونا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جتنا بھی کافر ہو جائے، جتنا بھی انکار کر لے، قرآن کا انکار کر لے، دین کا انکار کر لے، خدا کی وجود کا انکار کر لے، جو بھی کر لے، جو جرم اس زمانے میں نبی کے سامنے ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کبھی کبھار بات ایسے مجرموں سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا جرم اتنا اونچا ہوتا ہے. اب آپ ان لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اب کسی بھی غیر مسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کافر. ایک ہی بات ہوئی نا، ہمارے دماغ میں تو ایک ہی بات ہوئی. تو اب جو غصہ اللہ کو ان لوگوں پر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے. پھر اس کی دوسری طرف ایک جواب آتا ہے کہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتا. بھائی ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد، ذرا اینالائز کرنے کے بعد کہ یہ اصل بات کس سے ہو رہی تھی، اور اس کا جائزہ لینا. قرآن کا اپنا ایک واضح اسلوب ہے، اس کا سٹائل ہے، اس کا آپ صحیح طرح مطالعہ کریں تو آپ کو بالکل صحیح طرح پتہ چل جاتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس پر غصہ آ رہا ہے، اور کیسے بات کی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود ہی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود شکایت کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کا لفظ اردو کا لفظ ہے، تدبر بھی کسی چیز پر سوچ وچار کرنا، غور کرنا، لیکن تدبر کے اصل معنی عربی میں دبر سے نکلتے ہیں. دبر کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، دبرہ، اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، دبر کا لفظ استعمال ہوا، تدبر سے ہی نکلتا ہے وہ لفظ. کہنے کا مقصد یہ، بات تو یہ کی جا رہی ہے، اس بات کے پیچھے کیا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. اس کو صرف سطحی لیول پر جیسے سنی ویسے بس یہی کہہ دیا، بس قرآن نے یہ تو کہا ہے، دیکھیں ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے نہ کوئی اینالائز کیا، نہ کوئی گہرائی میں اترے، نہ سوچا اس بارے میں. اس طرح کرنے سے یہ جو طریقہ ہے نا، سوچے بغیر بات کرنا قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام علی قلوب اقفالها. یہ غور کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، ان کو یہ ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی کہ قرآن کو اس نظر سے دیکھا جائے؟ وہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ بات ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، یا کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ان تالوں کے بارے میں اس پہلی نشست میں بس ایک چھوٹی سی بات کر دوں، پھر سورت کی انٹروڈکشن میں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تالے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے، اب آپ کے دل پہ غصے کا تالا پڑا ہوا ہے، اب آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ اپنے غصے سے پڑھنا ہے، اور اس میں جن آیات سے آپ کا غصہ اترتا ہے کسی پہ، وہ آیات آپ نے سمجھ کے آپ کے دماغ میں کسی کی تصویر ہے، یہ کس پہ میں غصہ اتاروں. کسی کے دل میں خوف ہے، کسی کے دل میں جیلسی ہے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی ججمنٹ ہے. ہر ایک انسان کا ایک اپنا بایس ہوتا ہے. وہ بایس لے کے جب قرآن کو پڑھے گا تو وہ قرآن میں وہ چیزیں، وہ معنی گھسا دے گا، وہ انٹرپریٹیشن گھسا دے گا جو اس کے دل کے تالے کی وجہ سے ہے، اور اس کو کچھ اور سننے کی اب ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن کا مطالعہ مجھے اب کرتے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی کبھی ایسے دیندار لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو غصے میں آیات کو کوٹ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب دل پر تالا پڑا ہوا ہے، کسی کو سنانی ہے تو اب خدا کے کلام سے ہی سنا دو، اس سے اچھی کیا سناؤ گے کسی کو. یعنی قرآن کا بھی استعمال اس طرح کیا جاتا ہے.
اور جو بیچارہ سامنے ہے جس کو اتنا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نہ صرف اس کا غصہ مجھ پر، اللہ کا بھی غصہ مجھ پر. یہ ہے ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھ دوں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن، آپ کو معلوم ہوگا. اس کا پہلا لفظ ہی الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے خوبصورت ناموں میں سے، سب سے نرم ناموں میں سے، سب سے محبت والے ناموں میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں جو الرحمن کے بھی قریب آتا ہو. یہ واحد نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے اصل نام یعنی اللہ کے علاوہ، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مزید صفات ہوتی ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ان اللہ عزیز حکیم. اللہ کا لفظ پہلے، پھر عزیز حکیم، پھر غفور رحیم، پھر عزیز ذو انتقام اور الفاظ. الرحمن ایک واحد لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بجائے یہ لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے لفظ کے بجائے. تو قرآن میں کئی مقامات پر لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یا رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص مقامات پر الرحمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ لی ولکم.